بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق آپ کو خود تلاش کرے گا۔ 7 دن کا یہ عمل کر لیں۔ آج آپ کو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ صرف 7 ڈیز اس کو پرفارم کر لیتے ہیں ایک سچے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو دین آپ دیکھیں گے کہ جس رزق کے لیے دنیا پریشان ہے، اور ہم خود بھی، آپ بھی، ہم سب پریشان ہیں کہ جس کو دیکھو وہ رزق کی تنگی کا، رزق کی کمی کا شکوہ کرتا پھر ہے، تو وہ یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ کر لے تو انشاءاللہ اس کا رزق جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگے گا خود۔ اور یہ تو ویسے بھی حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ آپ کا رزق اور موت دونوں آپ کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہ رزق جو آپ کا ہوگا وہ آپ کو ڈھونڈ کے آپ کو تلاش کرے گا، آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ ایسا عمل میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اصل میں یہ عمل یا وظائف یا جو چیزیں بھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں مختلف حوالوں سے، ریفرنسز سے، آپ یہ سمجھیں تو یہ ایک انسان کی ایک محدود سوچ ہے جو اس کو یہاں تک ہی لے جاتی ہے کہ جب میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے تو میں اس سے مانگ کیا رہا ہوں، میں اس سے صرف رزق مانگ رہا ہوں۔ جب ہم نے اپنے رب کو راضی کر ہی لینا ہے مختلف عمل سے، اپنے وظائف سے، اپنے فرائض پورے کر کے، توبہ طائب ہو کر سب کچھ، تو پھر مانگنے والی چیز تو انسان مانگنا ہی بھول جاتا ہے۔ بس رزق مانگا، پیسے مل گئے، دولت آ گئی، اور دیٹس آل۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ اس واقعے کو، یہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو میری بات کی بالکل واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بار ایک بدو جو ہوتا ہے نا، بدو دیہاتی ہوتا ہے، عرب دیہاتی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، آقا میں نے آپ سے کچھ جو ہے مانگنا ہے۔ تو نبوت کو جوش تھا، رحمت برس رہی تھی، آپ نے فرمایا چلو مانگو، جو تم نے مانگنا ہے مانگ لو۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اشارہ کیا صحابہ کو، آج تو اس کی موجیں لگ گئی ہیں، بندہ آج جو بھی مانگے گا رحمت کا دریا جوش میں اس کو مل جائے گا۔ تو صاحب اس بدو نے پتہ ہے کیا مانگا؟ کہنے لگا، حضور مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ تو مولا کائنات اور تمام صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یار اس شخص کی عقل کدھر ماری گئی ہے، مانگ بھی رہا ہے تو صرف ایک اونٹ، یہ تو آج جنت کے خزانے مانگ لیتا، بخشش مانگ لیتا، مغفرت مانگ لیتا، سب کچھ مل جاتا اس کو۔ خیر، آپ نے فرمایا چلو اونٹ تمہیں دیا۔ پھر سرکار مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہا کہ چلو اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ بس مولا کائنات نے سنا، حضرت علی کرم اللہ جو فرمانے لگے، اب تو یہ یقیناً اپنی بخشش کروا لے گا اور اپنے لیے آخرت کی بھلائیاں مانگ لے گا، اس کے پاس یہ بڑا زبردست چانس۔ بدو نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ اور بھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس اونٹ پہ رکھنے کے لیے، ایک وہ بیٹھنے کے لیے کجاوا کہتے ہیں اس کو، جس کے اوپر اونٹ کے اوپر رکھ، گھوڑے پہ زین رکھتے ہیں، اونٹ پہ کجاوا، اس نے کہا جی وہ دے دیں تاکہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میں۔ سب کے سر جھک گئے کہ یار یہ بندہ کیا چیز ہے، اس کو دوسری دفعہ قسمت نے ایک چانس دیا ہے اور یہ اس نے مس کر دیا۔ خیر، حضور نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے اور آپ نے کہا چلو یہ بھی تمہیں دیا، اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ اب جب تیسری بار اس نے کہا نا، تو اب تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب تو یار یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ اس کو تیسرا چانس جو ہے وہ مل رہا ہے بارگاہ رسالت سے، اگر اب یہ چاہے تو اپنے لیے جنت مانگ سکتا ہے، بخشش مانگ سکتا ہے، مغفرت مانگ سکتا ہے، اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اب اس کو یہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی توجہ اس پہ لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا حضور اگر کچھ آپ اور بھی دینا چاہتے ہی ہیں تو آپ ایسا کریں، کچھ زیادہ راہ بھی دے دیں، کچھ رقم بھی دے دیں تاکہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو اس کا بندوبست ہو جائے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی مال بھی تمہیں دیا، لیکن تم تو وہ بنی اسرائیل کی اس عورت بھی تم سے نمبر لے گی اور تم نے مس کر دیا ہے چانس۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے جی؟ وہ تو سرکار نے فرمایا سنو، اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی نا، بہت بوڑھی ضعیف۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ حکم ہوا کہ وہاں پہ ایک تابوت ہے، تابوت سکینہ جو آسمان سے آیا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنے ساتھ لے کر ہجرت کریں۔ تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا بھی کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے، کہاں ہے؟
تو وہ انہوں نے کہا جی بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو اس بارے میں علم ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ یہ سرکار یہ واقعہ اس کو بتا رہے ہیں اور سب صحابہ سن رہے ہیں، حضرت علی بھی سن رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس بوڑھی عورت کے پاس، اس سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہ جو صندوق ہے وہ ساتھ لے کے جاؤں، تابوت جو ہے، تابوت سکینہ جو ہے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، تو مجھے بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار۔ اس نے کہا بالکل میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی کہ وہ تابوت کدھر ہے اور کہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ کو قبول ہو تو پھر ہی میں جو ہے وہ اس کا پتہ بتاؤں گی۔ اب دیکھیں یہ ایک عقل مند عورت تھی جس کو ایک چانس ملا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کچھ پوچھا اور اس نے آگے جو ہے، اور ادھر یہاں معاملہ یہ تھا کہ اس بدو کو، اس دیہاتی کو جو ہے وہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ مانگ لو جو تم نے کچھ مانگنا ہے، اور وہ اپنی فہم اور سمجھ، اتنا سادہ وہ آدمی تھا کہ یہ جیسے ہم سب لوگ، جیسے آپ ہیں، ہم سب ہیں، جب ہم وظائف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی کر دے، یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے۔ مطلب یہ یعنی کہ جب اللہ دینے پر آ ہی رہا ہے اور راضی کر لیا اپنے رب کو، تو پھر آخرت ہی مانگ لیں، کیونکہ جو چیزیں، جو گھر، یہ جائیدادیں آپ بنا کے جائیں گے، اس میں رہے گا کوئی اور، استعمال کوئی اور کرے گا، آپ نے تو چلے جانا ہے، کون ساری زندگی یہاں رہتا ہے۔ تو خیر وہ بیوقوفی کر چکا تھا بدو۔ تو خیر آگے واقعہ اس طرح سے بیان ہوا کہ جب بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کوئی شرط رکھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہاری شرط ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے ایک گھر چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، مجھے جنت میں گھر چاہیے، اور گھر بھی آپ کے گھر کے برابر چاہیے، آپ کی ہمسائے میں مجھے گھر چاہیے، تاکہ میں وہاں سے آپ کا جو ہے اللہ کے نبی کا دیدار کرتی رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، مجھے آپ جنت میں گھر چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ابھی سن کر اس بات کو تو تھوڑا سا خاموش ہو گئے، تو ایک دم سے حکم الہی جو ہے وہ آیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو اللہ کا فرمان آیا کہ اے کلیم تم اس کی بات مان لو اور پورا ہم کر دیں گے یہ وعدہ۔ تو اب دیکھیے کہ اس بوڑھی عورت نے اپنے اس چانس کو کیسے یوٹیلائز کیا کہ اس نے اپنی آخرت سنوار لی۔ اور یہاں پر یہ جو ہمارا بھائی، یہ دوست تھا دیہاتی، تو اس نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے کیا لیا، صرف ایک اونٹ کجاوا اور سفر کا سامان چاہتا تو وہ دین و دنیا آخرت کی سب بھلائیاں مانگ لیتا، اس کو مل جاتی۔ یہ چیز، یہ پوائنٹ میں آپ کو اس واقعے کو بتا کر صرف سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم جو وظائف آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے فرائض تو پورے ہوں گے، آپ معافی بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیں گے، اور اپنے فرائض کو پورا کرتے ہوئے جب آپ اضافی عبادات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو جب آپ راضی کر لیتے ہیں تو پھر اس سے مانگتے کیا ہیں آپ؟ تو اس سے سب سے پہلے اگر کوئی عقل مند انسان ہونا تو وہ اپنی آخرت کی بھلائیاں مانگ لے، اپنی آگے کی بہتری مانگ لے، اپنے اس سفر کی، اکیلے سفر کی بہتری مانگ لے، اور اس کے بعد پھر بے شک دنیا بھی مانگے، لیکن پہلا سوال کیا ہونا چاہیے عقل مند لوگوں کی طرح کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ لیکن ہماری ساری ہی سوچ اس دنیا کے ان چند کاموں تک ہی محدود ہے، جیسے پتہ نہیں ہم نے ساری زندگی اب یہی رہنا ہی سب مستقل ہی ہیں، لگتے ہم مسافر کی طرح ہیں اور یہ سفر کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ خیر حضور، اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا رزق آپ کو تلاش کرے، تو پھر آپ نے 7 دن ہر نماز کے بعد ایک عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا رحمانو، یا رزاقو یا رحمانو، یا سلامو یا رحیمو، یا رزاقو یا رحمانو، یا رحیمو یا سلامو، یوں پڑھ لیں، یا رزاقو یا رحمانو، یا رحیمو یا سلامو۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ درود شریف پڑھیں گے 3 بار، درود ابراہیمی۔ یہ عمل آپ 7 دن کر لیں انشاءاللہ۔ جیسے یہ 7 دن ختم ہوں گے، اس سے پہلے ہی آپ رزق میں آپ کھیلتے پھریں گے، آپ کی جو جتنا بھی رزق ہے وافر تعداد میں آپ کو خود ڈھونڈ کر آپ تک پہنچے گا۔ یہ ایک ایسا عمل میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔